بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر 2 اور دوسری قسط ہے اسلامی لشکر کی تعداد اور کمان کی تقسیم۔ ناظرین، مین ہیڈنگ ہمارا چل رہا ہے غزوہ بدر کبریٰ، اسلام کا پہلا فیصلہ کن معرکہ۔ غزوے کا سبب پیش کر چکے ہیں پہلے ویلاگ میں، اور یہ دوسرا ویلاگ ہے اسلامی لشکر کی تعداد اور کمان کی تقسیم، اور صفحہ نمبر ہے 279۔ ناظرین، یہ کتاب جس کا نام ہے الرحیق المختوم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ کتاب ہے۔ یہ رائٹر اس کتاب کے مولانا صفی الرحمان مبارک پوری۔ رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلے میں اول انعام آنے والی عربی کتاب کا اردو ترجمہ الرحیق المختوم، مولانا صفی الرحمان مبارک پوری۔ قال اللہ تعالی یسقون من رحیق مختوم، یہ لوگ سرے بموہر شراب پلائے جائیں گے۔ الرحیق المختوم۔ قال اللہ تعالی وَإِن تُطِیعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر اس کی فرما برداری کرو گے تو راہ پاؤ گے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وازواجہ امہات المومنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ ویلاگ نمبر 2 اور دوسرا حصہ ہے اس کا، یعنی دوسری قسط ہے اسلامی لشکر کی تعداد اور کمان کی تقسیم۔ کیا خوب امیر فیصل کو سنوسی نے پیغام دیا، تو نام و نسب کا حجازی ہے پر دل کا حجازی بن نہ سکا۔ تر آنکھیں تو ہو جاتی ہیں پر کیا لذت اس رونے میں، جب خون جگر کی آمیزش سے یہ دل یہ اشک پیازی بن نہ سکا۔ غزوہ بدر، ویلاگ نمبر 2 اور دوسری قسط ہے اسلامی لشکر کی تعداد اور کمان کی تقسیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روانگی کے لیے تیار ہوئے تو آپ کے ہمراہ کچھ اوپر 300 افراد تھے، یعنی 313 یا 314 یا 317، جن میں سے 82 یا 83 یا 86 مہاجر تھے اور بقیہ انصار۔ پھر انصار میں سے 61 یعنی 61 قبیلہ اوس سے تھے اور 170 قبیلہ خزرج سے۔ اس لشکر نے غزوے کا نہ کوئی خاص اہتمام کیا تھا نہ مکمل تیاری، چنانچہ پورے لشکر میں صرف 2 گھوڑے تھے، ایک حضرت زبیر بن عوام کا اور دوسرا حضرت مقداد بن اسود کندی کا، اور 70 اونٹ، جن میں سے ہر اونٹ پر 2 یا 3 آدمی باری باری سوار ہوتے تھے۔ ایک اونٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی رسول اللہ، حضرت علی اور حضرت مرثد بن ابی مرثد غنوی کے حصے میں آیا تھا، جن پر تینوں حضرات باری باری سوار ہوتے تھے۔ مدینے کا انتظام اور نماز کی امامت پہل حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو سونپی گئی، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقام روحا تک پہنچے تو آپ نے حضرت ابو لبابہ بن عبد المنظر رضی اللہ عنہ کو مدینے کا منتظر بنا کر واپس بھیج دیا۔ لشکر کی تنظیم اس طرح کی گئی کہ ایک جیش مہاجرین کا بنایا گیا اور ایک انصار کا۔ مہاجرین کا علم حضرت علی بن ابی طالب کو دیا گیا اور انصار کا علم حضرت سعد بن معاذ کو، اور جنرل کمان کا پرچم جس کا رنگ سفید تھا حضرت مصعب بن عمیر ابدری رضی اللہ عنہ کو دیا گیا۔ میمینا کے افسر حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ مقرر کیے گئے۔ میمینا کے افسر حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ مقرر کیے گئے اور میسرہ کے افسر حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ۔
اور جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں پورے لشکر میں صرف یہی دونوں بزرگ شاہ سوار تھے۔ ساکا کی کمان حضرت قیس بن ابی سہا کے حوالے کی گئی اور سپہ سالار اعلیٰ کی حیثیت سے جنرل کمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سنبھالی۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا ویلاگ نمبر 2۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں اس کا بقیہ حصہ ہوگا بدر کی جانب اسلامی لشکر کی روانگی، وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں۔ یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ ہماری کوشش ہوگی کہ تمام تر ویلاگ میں تمام قصہ بآسانی آپ تک پہنچایا جا سکے۔ دختر مصطفیٰ سید فاطمہ اوج صدق و صفا سید فاطمہ، کوئی تمثیل جن کی حیا کی نہیں ہے وہ جان حیا سید فاطمہ، جس سے مبعوث ہیں ظلمتیں ہیں وہی ظلمتوں میں ضیا سید فاطمہ، رب تعالیٰ نے بھیجا سلام آپ کو زوجائے مرتضیٰ سید فاطمہ۔